أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین خیر الرازقین دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واسطے اس کائنات دنیا دے اندر رہن والا کوئی نیک انسان، کوئی متقی پرہیزگار انسان، اللہ دے قریب رہن والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا انسان جدوں کسی دی پرورش کردا ہے، کسی دی تربیت کردا ہے، چاہے باپ دی شکل اندر ہوئے، استاد دی شکل اندر ہوئے، بھائی دی شکل اندر ہوئے، دوست دی شکل اندر ہوئے، جدوں او متقی پرہیزگار نیک انسان کسی دوسرے دی تربیت کردا ہے تے ویکھن والے لوگ کہتے ہیں اے فلانا بندہ جڑا کام کر رہا ہے کہ فلان ایک انسان کی تربیت کا اثر ہے، آخر فلانے ایک بندے نے تربیت کی ہے، انہیں ایویں دا تے ضرور پڑھنا سی۔ یا دوسری یہ گل سمجھ لو، اگر کوئی نیک دل، کوئی رحم دل انسان جھگڑا کرنے والے تو دوستاں دے اندر، رشتہ داراں دے اندر، خاندان والیاں دے اندر صلح کروائے تو اپنے سبب تے خوش ہوتا ہے اور لوگاں نو دسدا ہے کہ میں صلح کروائیے، میں معاملات ٹھیک کروائے نے، اس واسطے انہاں وچوں دوبارہ کوئی معاملہ نہیں بنے گا، کوئی لڑائی نہیں بنے گی۔ انہاں دونوں مثالاں کو سامنے رکھو اور 1400 سال قبل محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے اصحاب مصطفیٰ دا مطالعہ کرو۔ محبوب کائنات دے صحابہ کرام او نے جنہاں محبوب دے زیر سایہ تربیت حاصل کی،
اور ایسی تربیت حاصل کی ہے کہ خالق کائنات نے انہاں دے اوصاف نو اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی انگلی اٹھاندا ہے تے او انگلی صحابہ تے نہیں، او معاذ اللہ محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھاندا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زیر عاطفت زیر سایہ انہاں تربیت حاصل کی تھی۔ اور دوسری گل سامنے رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل رسول، اہل بیت اطہار، او بعد ہستیاں نے، او نیک لوگ نے جنہاں دیاں لڑائیاں اللہ رب العالمین نے دل جوڑ کے ختم کر دیتیاں نے اور اپنے قرآن اندر اس چیز کو بیان کر دیا۔ اتنی واضح اعلانات تو بعد، اتنی نص تو بعد بھی اگر کوئی انسان یہ پراپوگنڈا کرتا نظر آئے کہ صحابہ کرام آپس اندر محبت کرنے والے نہیں سن، پیار کرنے والے نہیں سن، میں سمجھنا ایسا بندہ اللہ رب العالمین دے قرآن کی نص کا انکار کر۔ اس ساڈے ماحول اندر، ساڈے ملک اندر، ساڈے معاشرے اندر یہ پراپوگنڈا کیتا جاتا ہے تاکہ عام عوام سادہ لو مسلمان نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بارے متنفر کیتا جائے، صحابہ کی عظمت تو ہٹایا جائے۔ لیکن حضرات محترم، جدوں تک اللہ دا قرآن محبوب کائنات دا فرمان ساڈے سامنے میں، اسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بارے کوئی غلط نظریہ اپنے دل اندر رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ آئے اگر اللہ دے قرآن تے غور کرنا، میں سوچیا ہے کہ میں اسے دے پیش نظر دو چیزاں تھوڑے سامنے رکھنیاں نے کہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا آپس اندر محبت کے پیار کیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی قریشیاں نال، آل رسول نال، اہل بیت اطہار نال رشتہ داری کیے۔ یہ دو چیزاں میں تھوڑے سامنے عرض کرنیاں نے، آئے اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کردیاں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، محمد کون نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، والذین معه، جڑے او صحابہ کرام میرے محبوب دے نال چلن والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دین والے، فرمایا معه اشداء سختیاں کرنے والے، کافراں دے اپنے غصے دا اظہار کرنے والے، کافراں دے اپنے دل اندر سختیاں رکھنے والے، خالق کائنات نے دوسری صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، کائنات دے لوگوں، صحابہ کرام آپس کے اندر محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے، محبت دے پیار دا اظہار کرنے والے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، پتہ لگیا کائنات دا جڑا مرضی بندہ آ جائے، کائنات دا جڑا مرضی انسان آ جائے، او صحابہ کرام دے بارے جو مرضی گل کردا رہے نا، جڑی گل خالق کائنات نے قرآن پاک اندر کر دیتی ہے، او تے تو ود کے کوئی گل منی نہیں جا سکتی۔
سکتی تے قرآن اعلان کر دیتا ہے رحماء بینہم آپس اندر محبت کرنے والے پیار کرنے والے عداوتاں تے دشمنیاں تو بچن والے آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے اس سے آیت مبارکہ تے دوسرے حصے تے غور کرنا ہے اے محبوب کائنات تے جڑے صحابہ کرام نے اللہ نے نہ صحابہ نو ایک کھیتی نال مشابہت دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں کا زرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں محبوب دے صحابہ کی مثال ایک کھیتی دی طرح ہے ایک کھیتی دے اندر دانا پایا جاتا ہے سیدھا بڑھ کے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ ایسا ایسا ڈڑیاں بڑھتیاں نے سیدھا بڑھتا ہے خوبصورتی آتی ہے وہ اپنی طاقت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یعجب الزراع جڑا کھیتی لان والا ہوندا ہے جڑا بیج بون والا کسان ہوندا ہے انہوں اپنی کھیتی دا منظر بڑا پیارا لگتا ہے آگے فرمایا لیغیظ بہم الکفار دشمنیاں کرنے والے حسد رکھنے والے بغض سے انعام کا اظہار کرنے والے اس کسان کی کھیتی چنگی نہیں دے لگ دی اللہ اکبر اللہ یہ محبوب کائنات کی کھیتی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ اکبر اللہ یہ آقا علیہ السلام کی کھیتی نے جمیں جمیں مضبوطی پکڑی ہے محبوب کائنات نہ دشمنیاں رکھن والے صحابہ کرام نہ عداوتاں رکھن والے صحابہ دیا مضبوطیاں پسند نہیں آئیاں انہاں پراپوگنڈا شروع کر دیتا انہاں غلط باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے حضرات محترم میرا ایمان اور یقین ہے جنہاں کی تربیت کائنات سردار نبی نے کیتی ہوئے انہاں دے اندر کوئی کمی نہیں دے رہ سکتی جنہاں کا استاد آمینہ کا لال ہوئے وہ شاگرد ناکام نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ جب تسی ہو دیا اللہ منو گے پھر معاذ اللہ رب دے قرآن دا کی جواب دیو گے محبوب کائنات کی تربیت نو کتے رکھو گے آئی اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام ذرا غور کرتے جانا سورہ انفال دے اندر خالق کائنات نے محبوب کائنات علیہ السلام نو فرمایا اے محبوبہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اے سونیا جے تانوں اے دھوکا دینا ہے تے تسی گل یاد رکھو نا تو ہاڈا اللہ تانوں کافی ہے کافر مشرک بے ایمان منافق جو مرضیاں کی جاننا ہے اللہ تو ہاڈے نال ہے اگے اللہ فرماتے ہیں والذی ایدک بنصری وبالمؤمنین اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا تساں پریشان نہیں ہونا تو ہاڈا رب ہوئے جنہیں مومناں نو تواڈے نال لا کے تواڈی نصرت تے مدد کر دیتی ہے تانوں مضبوط تے طاقتور بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اگلی گل تے ذرا غور کرنا مثال یاد رکھیا جدرا تمیز اندر جڑی بیان کیتی ہے اگے اللہ فرماتے ہیں سونیا کیڑے یار نے کیڑے لوگ تیرے نال جوڑے نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ میں نہ مومنین دے دلانوں جوڑ دیتا ہے میں صحابہ کرام دے دلانوں ملا دیتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ انج دل جوڑ دیتے نے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ سونیا جے تو زمین دا سارا خزانہ بھی خرج کر دیتا ہے انہاں دے دلاں دے اندر محبتاں نہیں پیدا کر سکدا سے انہاں دے دلاں دے اندروں قدورتاں تساں ختم نہیں کر سکڑیاں سننا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ
دلان دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے ولیکن اللہ الف بینہم اللہ فرماتے نے سونیا تسا ساری کائنات دے خزانے بھی خرج کر دے انہاں قبیلیاں دیاں آپس دیاں دشمنیاں تے قدورتاں تے بغض عداوتاں تے حسد ختم نہیں سو کر سکتے لیکن میں مالک کائنات نے احسان کیتا الف بینہم میں خالق کائنات نے انہاں دے دلاں نوں آپس اندر جوڑ دیا حضرات محترم کوئی انسان کسی کے درمیان صلح کروائے تو صلح کران تو بعد آکھے جناب میں صلح کرائی اور لڑائی ہو نہیں سکتی اسی مان لئیے کہ جنہاں دے بارے اللہ فرماتے نے میں دل جوڑ دیتے نے انہاں دے دل ٹوٹ سکتے نہیں ٹوٹ سکتے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے خالق کائنات نے سورہ انفال دے اندر آیت مبارکہ ہے اللہ نے حبیب علیہ السلام دے صحابہ کرام نے مومنین دے بارے اللہ فرماتے نے سنیا ہے انہاں دے دل جوڑ دیتے نے انہاں دے درمیان محبت پیدا کر دیتی ہے پیار پیدا کر دیتا ہے صحابہ آپس دے اندر محبت کرنے والے صحابہ آل رسول نال پیار کرنے والے صحابہ کرام اہل بیت اطہار نال محبت کرنے والے صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ نے محبتاں رکھ دتیاں نے پیار رکھ دیتا ہے عداوتاں ختم کر دتیاں نے ورنہ جڑے محبوب دے صحابہ نے ایسے قبیلیاں تو آنے والے نے جڑے چھوٹی جی گل تو لڑائی شروع کر دے سن 40 سال تک لڑائیاں نہیں سن مکدیاں پانی پلان تو جھگڑا ہو جایا کردا سی اللہ فرماتے نے ولیکن اللہ الف بینہم سونیا میں خالق کائنات نے انہاں دے دلاں نوں جوڑ دیتا ہے آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے توجہ کرتے جانا ہے کہ میں اللہ نے صحابہ مصطفیٰ دے دلاں دے اندر الفت محبت نو پیدا کر دیتا ہے کہ میں صحابہ مصطفیٰ نے اہل بیت اطہار نال محبت کر کے رحماء بینہم دا نقشہ کائنات دے سامنے رکھیا ہے آگے ذرا غور کرتے جانا ہے میرے تیرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کائنات دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے محبت دا اظہار ویکھیا جائے اے پیار دی گل ویکھیا جائے رحماء بینہم دی تصویر تے ذرا غور کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید بخاری اندر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اور ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنگیوں تے یاروں بیلیوں جی کی گل لیں فرماتے ہیں اور ابو محمد ان کہہ اس کا ترجمہ کرنا وا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر تسی محبوب کائنات دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اگر آقا علیہ السلام دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو اگر محبوب کائنات کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فی اہل بیتہ میں ابو بکر تانوں مشورہ دے رہا ہے میں تانوں گل دس رہا ہوں محبوب کائنات دے گھر والیاں نال تسی پیار کرن لگ جاؤ آمینہ دا لال تواڈے نال پیار کرن لگ جائے گا اللہ اکبر اللہ اور ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ یہ کون کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں خلیفہ بلا فصل نے اپنی زبان مبارک تو آگے آئے حضرات محترم جڑا بندہ کسی دے بارے میں انج محبت تے پیار دا اظہار کرے او دے دل اندر بغض ندورت تے حسد ہو سکدا نہیں ہو سکتا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اور ابو محمد اگر قرب چاہتے ہو محبت چاہتے ہو پیار چاہتے ہو
آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا جدو دو بندیاں دے درمیان دعوت ہوئے تے بندہ دوسرے دے بارے چنگی گل نہیں دے کردا ہے دوسرے دے بارے چنگا گمان نہیں دے رکھدا ہے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے صحیح البخاری اندر آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پراپوگنڈا کرنے والے میں دعوت دینا چاہتا ہے میں محبوب کائنات دے فرامین سنانا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے دوسرے رہ گئے اپنے آپ کو قرآن دا منن والا حدیث رسول نال پیار کرنے والا کہہ کے بھی صحابہ کرام دے بارے غلط جملے بولتے نہیں آگے ذرا غور کرنا ہے حدیث پاک کا اندر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس ذات کی قسم ہے جنہیں قبض قدرت کے اندر میں ابو بکر کی جانے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے صدیق اکبر گل کر دیتے فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ محبوب کائنات دے قریبی جڑے نے محبوب کائنات دے جڑے رشتہ دار نے احب الیہ او مینوں اس چیز نالوں زیادہ محبوب نے کہ میں اپنے قریبی رشتہ دار نال صلہ رحمی کراں کی معنی ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اپنے قریبیاں نال یہ جو کہہ لو میں اپنی اولاد نال اپنے پوتیاں نال اپنے خاندان تے اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں میں اس چیز نو زیادہ محبوب سمجھنا کہ اپنے گھر والے تے قریبیاں نو پیچھے کر کے آمینہ تے داد علیہ السلام دے قریبیاں نال پیار کراں لا قرابۃ رسول اللہ احب الی من اصل من قرابتہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں محبوب کائنات دے قریبیاں نال پیار کرنا ہے کہ مینوں زیادہ محبوب ہے آقا علیہ السلام دے رشتہ داراں نوں عزیز رکھنا ہے کہ مینوں زیادہ محبوب ہے اللہ اکبر اللہ یہ محبت صحابہ کرام دی آل رسول دے نال اہل بیت اطہار دے نال محبوب دے گھرانے دے نال آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے اگلی حدیث مبارکہ بڑی پیاری ذرا غور کرنا ہے میرے تیرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم توجہ حدیث پاک دے غور کرنا صحیح البخاری اندر آتا توجہ کر دے جانا ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی نے آپ فرماتے ہیں محبوب کائنات کی وفات تو بعد جدو صدیق اکبر خلیفہ بن گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ دن دا ویلا ہے میں مسجد نبوی دے اندر عصر کی نماز پڑھ کے نکلیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال چلن لگ پیا ہے چلدیاں چلدیاں سی بازار اندر آیا گلی دے اندر آیا ہے آکے دیکھیا محبوب کائنات دا پیارا نواسا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا لخت جگر ہے جنتی نوجواناں دا سردار ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر بچیاں دے نال کھیلدے پے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عقبہ فرماتے ہیں میں دیکھیا ہے سامنے حسن کھڑے نے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے نے نماز پڑھا کے محبوب کائنات دا صحابی نکلیا مسجد دے اندر آپ فرماتے ہیں جب ابو بکر نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے دیکھیا ہے فوراً رک جاتے ہیں حضرت نے ابو بکر نے محبوب کائنات دے نواسے نو پکڑ کے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا ہے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا ہے تے فرماتے نے پیا بھی او میرے محبوب تے پیارے نواسے نے میرا باپ تیرے تو قربان ہوئے او محبوب تے سونے بیٹے نے میرا باپ تیری عظمت تو قربان ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبیہم بنبی اللہ اکبر اللہ لا شبیہم بعلی آپ فرماتے ہیں تیری شکل تیرے باپ علی طرح نہیں تیرے دانے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے لفظ لیں گے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ابو بکر صدیق کے نال علی المرتضی نے جدو حضرت ابو بکر نے جو محبت اظہار کیتا با علی اور یزہب مولا مرتضی مسکرا پہنے علی شیر خدا مسکران لگ پہنے اللہ اکبر اللہ اور دسونا ہے جے محبت نہ ہوے جے پیار نہ ہوے تے بندہ انجدیاں گلاں نہیں جے کردا ہے پتہ لگیا ہے ساری کائنات دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے لیکن رب دا قرآن غلط ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا ہے رحماء بینہم اے کائنات دے لوگوں آپس اندر محبت کرنے والے پیار کرنے والے نے اللہ اکبر اللہ آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخرا میں تینوں سیدنا عمر فاروق دی بھی گل سنا دیا ہے المطالب بلا لیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی کتاب ذرا غور کرنا ہے 15ویں جلد کے اندر حافظ ابن حجر نے گواہ کیا لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر مصطفیٰ پہ چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں ایک دن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے محبوب کرام دا نوازہ آ گیا ہے سیدہ فاطمہ ولید لخت جی کرا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین آئے آپ کے سیدنا فاروق اعظم فرما دینے اتر جاؤ میرے باپے دے ممبر تو میرے نانے دے ممبر تو اتر کے اپنے باپ دے ممبر تے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے بیٹا ہے تیرے باپے دا یعنی تیرے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے ممبر ہے پر میرے باپ دا ممبر کوئی نہیں میں جڑے ممبر پہ جانا ہے اللہ اکبر اللہ اس روایت کے اندر کے گلاں دیے گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین ابن علی فرماتے نے بیٹا ہے کدے ساڈے کول بھی آیا کر ساڈے گھر بھی آیا کر ساڈے نال پیا کر گلاں کریا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ ہے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرتے جانا ہے اس سیدنا فاروق اعظم نے یہ محبوب کائنات دا صحابی ہے نواز رسول نال محبت اظہار پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ سیدنا حسین فرماتے ہیں جدو سیدنا عمر نے میں گل کیتی ہے ایک دن میں سوچیا چلو میں حضرت عمر فاروق دے گھر جانا آپ کو مل کے آنا ملاقات کر کے آنا حضرت حسین فرماتے ہیں میں جدو گھر گیا کہ میں جا کے ویکھیا ہے حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے باپ دے دروازے تو واپس پیا مڑدا ہے حضرت حسین فرماتے ہیں جدو میں انہوں واپس آندے ویکھیا ہے تے میں بھی واپس مڑ پیا ہے کچھ وقت گزریا ہے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مینوں ملے نے فرماتے ہیں حسین بیٹا تو آیا کوئی نہ حضرت حسین فرماتے ہیں اے اللہ دے نبی دے صحابی جی میں تواڈے گھر آیا سا ہے پر میں کو پتہ لگیا ہے تسی امیر المومنین امیر معاویہ دے نال تسی کوئی خلوت دے اندر گل بات کرتے ہو میں تواڈے بیٹے عبداللہ نو واپس آندیاں ویکھیا میں سوچیا دے پتر نوں اجازت نہیں ملے گی پھر مینوں کیویں اجازت ملے گی حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا حسین عبداللہ اور جیوے تیرا اپنا مقام ہے تو میرے بیٹے عبداللہ نالوں زیادہ حق رکھنا ہے تو عمر دے دروازے تے آوے تے تینوں عمر دے کارم دوران دی اجازت دے دتی جائے نا اللہ اکبر اللہ اگر آپ دے محترم ذرا غور تے کرو نا ذرا محبت دے پیار دا انداز دے دیکھو نا حضرت عمر فرماتے نے تو زیادہ رکھنا ہے حق میرے بیٹے عبداللہ دے نالوں اور یہ بندے نو محبت نہ ہوگے بندہ اپنی اولاد تو کے کسے نو نہیں
پسند کپڑا نہ آیا ہے جڑا حسنین کریمین کو دے دیتا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے قاصد کو سپیشل بھیجا جاؤ یمن جا کے کرتے تے ہلے لے کے آنا ہے جڑے نواز رسول دے جسم تے بنا دیتے جانا ہے یمن کے اندر خاص طور سے کپڑے منگوائے گئے لے آ کے جدو حسنین کریمین کو بنا دیتے گئے نا حضرت عمر نے جدو انہوں نے کپڑے پوا لے آپ فرما دینے آن طابت نفسی ہن میں خوش ہو گیا ہے ہن میرا دل سکون اندر آ گیا ہے کیونکہ میں محبوب دے نواسے نو کپڑے پوا لینے اللہ اکبر اللہ ہے اللہ تے محترم پیار نہیں تے پھر کیے یہ محبت نہیں تے اور کیے آگے ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہے سیدنا فاروق اعظم محبوب دے گھرانے نال پیار کرنے والے ذرا غور کرنا ہے محبوب کائنات ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آپ کی عمر بڑی تھوڑی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ کرام دے نال انہاں نوں بٹھا دے نے جڑی مجلس اندر بدر اندر شریک ہونے والے صحابہ ہون اس مجلس اندر سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے نے بخاری اندر آندا ہے اصحاب بدر نے سیدنا عمر نو آکھیا امیر المومنین دی گل ہے اسی بڑے ہیں اسی بدر والے ہیں ساڈی بھی اولاد عبداللہ دی ہم عمر نے کہ اساں کدے تہاڈی مجلس اندر انہاں نوں نہیں لے کے آندا ہے پر تسی عبداللہ نو اس مجلس اندر کیوں لے کے آندے ہو اللہ اکبر اللہ ہے حضرت عمر فرماندے ہیں بدر اندر شامل ہونے والے ہو شریک ہونے والے ہو جانتے ہو عبداللہ بن عباس کون ہے کس خاندان تعلق رکھنے والا ہے حضرت عمر فرماندے ہیں قریشیاں دے خاندان نال محبوب کائنات دے گھرانے نال تعلق رکھنے والا ہے نالے اللہ نے جڑیاں چیزاں اینوں دے دتیاں نے او تھانوں نہیں دتیاں ہے اے دلی محبوب کائنات نے دعا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ہے حضرت عمر فاروق نے پھر سارا موازنہ کر کے دس دیتا ہے کل بیان کرن دا مقصد کی ہے اگر آپ پہ محترم جے محبوب کائنات دے گھرانے نال پیار نہ ہوے جے محبوب کائنات دے خاندان نال پیار نہ ہوندا ہے سیدنا فاروق اعظم کدے بھی عبداللہ بن عباس نو اپنی مجلس اندر شریک نہ کرتے ہیں آگے ذرا غور کرتے جانا ہے یہ ساری گلاں سن کے پتہ لگدا ہے کائنات دی کوئی کتاب ہوے کوئی خطیب کوئی مولوی کوئی صحیفہ ہوے جڑا مرضی گل کردا ہے صحابہ دے بارے اساں رب دا قرآن مقدم رکھنا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے روحا بینہم اللہ اکبر اللہ آپس اندر صحابہ محبت کرنے والے صحابہ آپس اندر محبت کرنے والے آئیے ذرا ایک اور گل سننا رات نے بہت ذرا غور کرنا صحیح البخاری اندر آتا ہے جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی ہے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ حضرت عمر فاروق کی میت چار بھائی دے پئیے تے غور کرنا ذرا ہے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس روایت دراوی نے فرماتے ہیں میں کھڑا سا میرے کندھے تے کسی نے ہاتھ رکھیا ہے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے علی المرتضی سندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل نقل کر کے گل اگے چلاواں گے اللہ اکبر اللہ ہے حضرت علی المرتضی نے سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے فاروق اعظم عمر فاروق جی اللہ کی زمین تے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا فرد نہیں موجود جدے پر دیکھ کے میں علی نشک کر سکا کہ کاش میری زندگی دے رنگی ہو جائے اے دی طرح میری زندگی ہو جائے اس حالت دے اندر اے ہو جے زندگی گزار کے میں اللہ دے دربار اندر چلا جاواں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے صرف تسی سننا ہے جنہاں دی زندگی تے میں رشک کریا کردا سن تواڈے تو بعد ایسا کوئی بندہ نہیں اللہ تے محترم پتہ لگیا ہے جے مولا مرتضی سیدنا فاروق اعظم نال دعوت تے دشمنی ہوندی حضرت علی ایک گل کرنی سی یہ گل کرنی نہیں کرنی حضرات محترم سیرت کتابوں کے اندر ایسے واقعات پڑے پڑے کہ صحابہ
کہ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے رحماء بینہم، کائنات دے لوگوں صحابہ آپس اندر کی نے محبت کرنا۔ آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا ہے، غور کر دے جانا ہے۔ آقا علیہ السلام دے کرانے نال پیار کرنے والے صحابہ کرام نے ذرا توجہ کرنا ہے۔ ایک آخری گل کرا پھر کہ رشتے بیان کریے نا ہے۔ محبوب کائنات دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے ایک دن آقا علیہ السلام دے نال نکلے آواں، مدینے دے بازار دے اندر سی پھرتے پے آں، کوئی کام گیا جڑے مسئلے دے اندر بھی واپس آئے آں، گھر اندر آئے آں تے آقا علیہ السلام نے آ کے پوچھے آں، اینا لکاؤ، کتھے میرا بچہ، کتھے میرا لاڈلا، کتھے میرا بیٹا، کتھے پیارا، کتھے بیگے؟ آقا فرماتے ہیں حسن بن علی نو بلا کے لے آندا جائے نا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی نے، اے ابو ہریرہ جی دے یار لوگ تبصرہ کر دینے ہیں، اپنی زباناں چلا دینے ہیں، اس سیدنا حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں اللہ دے نبی نے حسن بن علی نو بلایا ہے، بلا کے انہاں نو جدو حضرت حسن آ رہے ہیں، محبوب کائنات نے اپنے ہاتھاں نو پھیلا لیا ہے، ادھر سیدنا حسن بن علی نے اپنے ہاتھاں نو پھیلا لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب محبوب کائنات کے قریب آئے نے حضرت حسن، آپ نے فوراً انہاں نو جب پا لیے ہیں، اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے تے فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ میں حسن نال پیار کرنا ہے، میں حسن نال محبت کرنا ہے، تو بھی دے نال محبت کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ میں دعا کرنا ہے جڑا بندہ حسن نال پیار تے محبت کرے گے، اے کائنات دے شاہد تو دے نال پیار کرن لگ جاوے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن تمہیں ایک گل سنیے فما کان احد احب الی من الحسن بن علی، آپ فرماتے ہیں اس دن تو بعد اللہ دی زمین تے میں سب تو بہتا پیار حسن نال کرن لگ گیا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو میں محبوب کائنات کی زبان تو ایک گل سنیے تے میں آقا علیہ السلام تے نواز ساری کائنات نال زیادہ بد کے اپنا محبوب بنا دیا۔ حضرات محترم جدو بندہ انج دی گل کرے، انج دی محبت تے اظہار کرے، ادا مطلب دشمنی تے عداوت نہیں ہوندا، ادا مطلب ہوندا ہے کہ بندہ اودے نال پیار کردا ہے۔ آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے، بڑی طویل گلاں نے، بڑے واقعات نے، آئیے ذرا اگلی گل پیش کر کے اجازت چاہنا، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کردیاں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں انسان کو پیدا کیتا پانی دے قطرے دو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پیدا کرن تو بعد دے واسطے نسب رکھیا ہے، او دے واسطے نسب دا تعلق رکھیا ہے، رشتہ داریاں رکھیاں نے، بس سہرا ہے، سسرالی تعلق رکھیا ہے، سہر دا تعلق رکھیا ہے، میاں بی بی دے واسطے نہ رشتہ داریاں رکھیاں نے۔ آئیے ذرا غور کرنا ہے، حدیث پاک اندر آندے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، کائنات کی ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، کائنات دا ہر نسب ٹوٹ جائے گا، لیکن جس بندے دی محبوب کائنات دا رشتہ داری ہوئے گی، او دی رشتہ داری قیامت دیاں کنداں تک نہیں جے مک سکتی گی، جدا تعلق محبوب کائنات نال ہوئے گا، شہر دا تعلق ہوئے گا، نسب دا تعلق ہوئے گا، او قیامت کی صبح تک تعلق ٹوٹ نہیں دے سکتا ہے۔ آگے ذرا غور کرنا، توجہ کرتے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غال کرنے آئے، حضرت ابو بکر دے نال محبوب کائنات دا رشتہ کیا، ذرا غور کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر آقا علیہ السلام دے سسر لگ دینے گے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کائنات کی پاک باز زوجائے میں قربان جاواں صدیق تیری عظمت ہو تیرے در دولت کائنات دا سردار نبی محمد دولا بن کے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرتے جانا ہے ایک دوسرے رشتہ داری ہے حضرت ابو بکر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم زلفی لگدے نے کی لگدے نے ساڈی پنجابی زبان اندر کہہ لو سانڈو لگدے نے کیویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ایک بہن سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیافی بہناں نے اے اللہ دی بہناں نے باپ کی طرفوں نہیں ماں کی طرفوں ذرا غور کرنا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اس سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ نے میمونہ بنت حارث کی بہن نے اس رشتے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق آپس اندر ہم ظلم بھی لگتے ہیں حضرات محترم اگلی گل ذرا غور کرنا اسماء بنت امیس کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہے اسماء بنت امیس تے میمونہ بنت حارث یہ دونوں اخیافی بہناں نے اخیافی اور کہتے ہیں جنہاں دی ماں ایک ہوئے باپ الگ الگ ہون ایسے بہن پائیاں نو وراثت دی زبان چ اخیافی بہن پائی کہا جاتا ہے سیدہ میمونہ بنت حارث دی بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ کون اسماء بنت امیس نے جڑی سیدنا جعفر طیار دی زوجہ سننا ہے جدو جنگ موتاں دے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے نا ہے کہ اللہ دے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نکاح کر دیتا ہے جدو سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں ادو اس اسماء بنت امیس کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ نال کر دیتا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ آگے اگلے رشتے تے غور کرنا ہے اگلا رشتہ جناب محترم بڑا بڑا تے بڑا تکڑا جے یار لوگ بھی دھیان کر لینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق سب کو رحمت اللہ علیہ جی کہہ دے ہو رحمت اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق رضی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جڑی والدہ محترمہ ام فرمائے گے اور سیدنا ابو بکر صدیق دی پڑپوتی لگ دیئے غور کریا دی ذرا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد نے انہاں دے بیٹے قاسم نے انہاں دی بیٹی ام فرمائے اس ام فرما دا نکاح ہے اللہ اکبر ذرا غور کرنا ہے سیدنا علی المرتضیٰ دے گھرانے دے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل دے اندر امام محمد باقر دے نال ہویا رحمت اللہ علیہ ام فرما تے محمد باقر دا نکاح آیا ہے اس نکاح دے اندر اللہ پاک نے جڑا بیٹا عطا کیتا ہے کائنات نو امام جعفر صادق دے نام نال یاد کر دیے رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق دی جڑی والدہ ہے او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی پڑپوتی لگ دی ہے آگے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے یہ صرف ساڈی گل نہیں یہ صرف ساڈے ماخذ نہیں ساڈیاں کتاباں نہیں اصول کافی دے اندر جلد پہلی ہے صفحہ 300 تے بھی ایک گل لکھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی پڑپوتی امام جعفر صادق کی والدہ نے ایویں نسب نامہ اصول کافی اندر لکھیا ہے آئیے ذرا غور کرنا حضرات محترم میرے محبوب دے صحابی سیدنا عمر فاروق صاحب رضی اللہ ایک گلاں ذرا یاد رکھن والیاں نے اے ذہن نشین کرن والیاں نے تاکہ سانو پتہ لگے لوگ جڑا پراپوگنڈا کرتے نے جڑا انتشار پھیلاندے نے صحابہ کرام دے بارے لوگاں نو جڑا متنفر کردے نے اسی جانے ہاں اسی یہ ساری چیزاں یاد رکھیے تاکہ سانو پتہ لگے صحابہ تے اہل بیت آپس اندر کی سن محبت کرنے والے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا سیدنا فاروق اعظم دا پہلا محبوب کائنات دا رشتہ ہے
گے کہ سیدنا عمر بھی حضرت رسول اللہ دے سسر لگ دینے کیونکہ حفصہ بنت عمر محبوب کائنات دی زوجہ نے آگے ذرا غور کرنا دوسرا رشتہ بڑا بڑا عظیم رشتہ ہے جنہوں یار لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھیا ہے ذرا غور کرنا ہے میں تانوں جناب محترم انہاں دی روایت پڑھ کے سنا دینا اصول کافی اندر آندے ہیں باپ تے ذرا غور کرنا ہے ذرا غور کرنا امام جعفر کو سوال ہویا ہے اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جائے نہ ہے وہ اپنی عدت اپنے خامد دے کار اندر گزارے گی یا جتھے دا دل کرے گا تے گزار لے گی نہ ہے اللہ اکبر اللہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اتا تن فی بیتھا او حیث شاءت کتنے عدت گزارے گی امام جعفر فرماتے ہیں بلا حیث شاءت جتھے دا دل کرے گا تے عدت گزارے گی دلیل کی دیتے ہیں ذرا دلیل پہ غور کرے آ جائیں گے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ اصول کافی اندر آندا جائے جلد 6 اندر آندا جائے صفحہ 115 تے آندا ہے امام جعفر فرماتے ہیں جب عورت فوت ہو جائے اپنی جتنے مرضی گزار لوے کیونکہ بھی دلیل ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وفی عمر جب عمر فوت یعنی شہید ہو گئے عطا ام کلثوم حضرت علی سیدہ ام کلثوم بنت علی کو لائے نے فانطلق بها الى بیتہ حضرت ام کلثوم نو نال لے کے اپنے گھر اندر چلے گئے نے اے دلیل بڑی ہے پتہ لگیا ام کلثوم بنت علی دا نکاح محبوب دے صحابی عمر دے نال ہویا ہے اللہ اکبر اللہ ہے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے یہ ساری بخاری اندر بھی گل آندی ہے اصول کافی انہاں دی او کتاب ہے جویں ساڈے واسطے صحیح البخاری آلا ہے جویں ساڈیاں 6 کتاباں نے ساڈیاں صحاح ستہ نے انہاں دیاں 4 کتاباں نے انہاں 4 کتاباں دے اندر اصول کافی انہاں دے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے اس کتاب اندر بھی ایک گل ہے اور ساڈیاں کتاباں دے اندر بھی گل ہے حضرات محترم پتہ لگیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ داری سیدنا علی المرتضی نہ لے کہ سیدنا عمر فاروق علی المرتضی دے دماد لگتے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم اسی پیار تے محبت کی دعوت دینے اسی کہنے صحابہ کی بھی عزت احترام کرو صحاب مصطفیٰ نو بھی منو ازواج مصطفیٰ دا بھی احترام کرو آلِ رسول دا بھی احترام کرو نا اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم یار لوگے بھی کہتے ہیں شادی ام کلثوم نال عمر دی ہوئی ہے لیکن دلوں چنگا جان کے نہیں ہوئی تسی ایماندار نال دسو بھی ساڈے معاشرے اندر کوئی باپ کسی نال راضی نہ ہوئے وہ اپنی بیٹی دا رشتہ دے گا اسی رشتہ کرنا ہوئے اپنی بیٹیاں دا بہناں دا جناب بڑی چھان پین ہوتی ہے بندہ کیویں دا چنگا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تے نہیں کوئی خرابی تے نہیں معاذ اللہ تسی سیدنا علی المرتضی دی گستاخی دا ارتکاب کر دے ہو کہ سیدنا علی المرتضی نے تول کرہن کر دیتی ہے شادی آپ دا دل نہیں سی حضرات محترم ساڈا ایمان ہے حضرت علی المرتضی شجاع نے شجاعت دے پیکر نے حضرت علی نے حضرت عمر نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا ہے کچھ ویٹ کے کیتا ہے تاکہ کائنات کو پتہ لگے صحابہ آپس اندر محبت کرنا آئیے ذرا غور کرنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دا محبوب کائنات نال سب تو پہلا رشتہ ذرا غور کرنا جڑی سیدنا عثمان دی والدہ محترمہ ہے اروا بنت قرید ہے عبد المطلب دی نواسی ہے ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب دی جڑی بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ ہے یعنی محبوب کائنات دی پھوپھی ہے ام حکیم بیضہ ہے انہاں دی بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ ہے انہاں دی بیٹی اروا بنت قرید ہے اروا بنت قرید دا بیٹا سیدنا عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک تے رشتہ داری ہو گئی قریشیاں نال ذرا دوسری رشتہ داری عام جو رشتہ داری سارے جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر
الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دے دتیاں نے پہلے سیدہ رقیہ دا نکاح کر دیتا ہے پھر سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ دا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان نال کر دیتا ہے آگے ذرا تیسری گل تے غور کرنے جانا ہے تیسری رشتہ داری جڑی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا پوتا ہے نظر غور کرنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا پوتا ہے ذرا غور کرنا دا نام کی ہے عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے نکاح دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے سیدنا حسین بن علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بن تو سوچے آپس اندر محبت نہ ہوئے عداوت ہوئے دشمنی ہوئے پھر انسان اپنی بہن دا اپنی بیٹی دا اپنے دشمن کو رشتہ دیتا نہیں لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے دے نکاح دے اندر اپنی بیٹی دیتی ہے تاکہ کائنات کو پتہ لگے بینہم اہل بیت تر صحابہ پیار کر دینے صحابہ اہل بیت تر پیار کر دینے جڑا انہاں دے خلاف کر دائے کعبہ تے رب دی قسم ہے او قرآن دی صریح نص دا انکار کر دائے محبوب کائنات دے فرامین دا انکار کر دائے آگے ذرا غور کرنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا محبوب کائنات دی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ہے حضرت علی ابو العاص دے داماد لگ دینے سیدہ زینب بنت رسول اللہ دے داماد لگ دینے کیویں حضرت زینب دی بیٹی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ او امامہ جن محبوب کائنات اٹھایا کر دے سن نماز دے اندر محبت پیار دے اظہار کریا کر دے سن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی ہے اے میرے سر تے تاج جی میرے تو بعد میں تانوں وصیت کر رہی ہوں شادی کرنا چاہتے ہوں میری بھانجی نال امامہ بنت ابو العاص نال نکاح کر لیا جے کتاباں دے اندر لکھیا ہے سیدہ فاطمہ دی وفات تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ بنت ابو العاص نال نکاح کر لیا اللہ اکبر اللہ نے اس لیے اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کائنات دے لوگوں کسے دے پلیٹ کے اندر نہ آیا جے محبوب دے صحابہ آپس اندر محبت کرنے والے ہیں آپس اندر پیار کرنے والے ہیں کائنات دیا کتاباں غلط ہو سکتیاں نے لیکن اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ